5ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان عظمت سیدہ ہے۔ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرتی ہے، یہ کون معشوق الہی ہے کہ جسے اللہ راضی کر رہا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کو راضی کرے، نبی چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کو راضی کرے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے سرکار کی عظمت کا۔ پورا قرآن ایسا لگتا ہے جیسے عاشق معشوق سے باتیں کر رہا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے معشوق عاشق سے بات کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں مگر قرآن ہے۔ بول کوئی اور رہا ہے، اللہ کو اچھا لگا، اس نے قرآن بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تو نہیں بول رہا، ہم تیری ہی، اللہ سے بات کر رہا ہے کوئی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ اللہ تو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ کوئی اور کہہ رہا ہے، اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے قرآن بنا دیا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ الفاظ کسی اور کے ہوں مگر وہ قرآن بن جائے۔ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے روز ولادت پر سلام۔ اللہ کے تو روز ولادت ہی نہیں ہے، تو یہ الفاظ اللہ کے ہیں مگر قرآن ہے، کسی اور کے الفاظ ہیں مگر قرآن ہے۔ میرے روز ولادت پر سلام، میرے روز رحلت پر سلام، یہ قرآن ہے نا۔ معلوم یہ ہوا کہ الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں، حضرت یحییٰ کے ہیں، دونوں آیتیں ہیں، حضرت یحییٰ کے الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں، مگر اللہ نے انہیں قرآن بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک بندے کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ انہوں نے سکھایا ہے کہ اگر وہ یہ سلیقہ نہ دیتے تو دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ نہ ہوتا۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بتایا؟ میرے مولا امام صادق فرماتے ہیں، لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ اللہ کی عبادت کا سلیقہ اگر سکھایا ہے تو ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے۔ وہ گھرانہ اللہ سے بات کرے تو اللہ سے قرآن بنا دے، یہ ایسا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کے جو صدارتی مقام پر فائز شخصیت ہے اسے نبی کی ذات کہتے ہیں۔ سرکار کی ذات اس گھرانے کی صدارت رکھتی ہے۔ اب اللہ اپنے نبی کو راضی کر رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔ اللہ نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں، خود سرکار کی اپنی محنتیں، سرکار کے ذہن مبارک میں خیال آتا تھا یہ محنتیں بچیں گی کیسے، یہ محنتیں رہیں گی کیسے، انہیں کون بچائے گا ان محنتوں کو؟ تو اللہ نے تسلی دی، میرے حبیب گھبراؤ نہیں، ہم ایک اپنی عطا کے ذریعے تمہیں راضی کریں گے۔ میری ایک عطا ایسی عطا ہوگی جو ساری محنتوں کو بچائے گی۔ تھوڑی سی توجہ بڑھائیں گے، سیدہ کی عظمت کا واب ہے، ایک ایسی عطا سے تمہیں نوازوں گا جو میری تمہاری ساری محنتوں کو محفوظ کرے گی۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ والضحیٰ ہے اور سورہ مبارکہ کوثر ہے، یہ دونوں مکی سورے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کرا۔ سیدہ کا وجود 1,24,000 نبیوں کے تحفظ کا وجود ہے۔ آپ بڑی گاڑی خریدتے ہیں تو اسے انشور کرواتے ہیں نا، آپ کوئی کمپنی کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو اسے انشور کرواتے ہیں نا، حتیٰ موٹر سائیکل بھی خریدیں تو اس کو انشورنس پالیسی لے لیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے۔
تو پیسے پورے مل جائیں، ایسا ہی ہے، یعنی تکلیف میں نہ آئے. وہ اگر چوری ہو گئی تو دوسری خرید لیں گے، کمپنی پیسے دے دے گی. ایسے ہی ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ہماری فیکٹری میں آگ واگ لگ گئی تو جس کمپنی سے ہم نے انشور کروایا ہے، انشورنس پالیسی لی ہے، وہ سارا نقصان بھر کے دے گی. تو وہ انشورنس پالیسی لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، شرعی طور پہ بھی جائز ہے جی، اس کا لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ نقصان نہیں ہوگا. سرکار دو جہاں نے 1,24,000 کسی کمپنی کا نام نہیں لیا ہے، وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے اگر میں کمپنی کا نام ہوتا ہے. میری اپنی کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی، تو مطلقاً شرعی مسئلہ بتایا ہے کہ یہ جائز ہے کام. ٹھیک ہے. اب جب اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، انہیں بچایا کیسے جائے، انہیں محفوظ کیسے رکھا جائے. سرکار سوچ رہے تھے کہ کوئی نقصان نہ ہونے پائے اس سرمایے کا، ان محنتوں کا. اللہ نے تسلی دی، میری فاطمہ کافی ہے. ایک فاطمہ زہرا کی وجہ سے ساری محنتیں محفوظ رہیں گی. سیدہ کا وجود در حقیقت اللہ کی طرف سے وہ پالیسی ہے جو تحفظ عطا کرتی ہے. لہذا بی بی کا تذکرہ نبی کو خوش کرتا ہے. جو تذکرہ نبی کو خوش کرے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے. سارے نبی جس کے آگے صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. سارے نبی. دلیل دوں آپ کو. بعض لوگ کھٹے ہوئے دماغ کے ہیں، چھوٹے دماغ کے ہیں. وہ ہوتا ہے نا، کچھ بیماری ہوتی ہے چھوٹا سا سر ہوتا ہے جن کا، تو وہ چھوٹے سر والے تو ویسے بیمار ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر والا سر چھوٹا ہوتا ہے. وہ جو جن کے اندر والا سر چھوٹا ہوتا ہے نا، انہیں باتیں سمجھ میں ذرا دیر سے آتی ہیں. ان کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں ذرا تفصیل میں بھی جانا پڑتا ہے. جی، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے نبی جس کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اس میں پریشانی کیا بات ہے جب نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے. سرکار خود کھڑے ہو جاتے ہیں سیدہ کے آنے پر. تصور کریں قیامت میں ساری زندگی نبی کھڑے ہوتے رہے اپنی بیٹی کے لیے. قیامت میں جب سیدہ کی سواری آئے گی تو نبی کھڑے ہو جائیں گے نا. تو جب نبی کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی نبی بیٹھا رہے گا. جب سرکاریں تو جہاں کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی اور نبی بیٹھا رہے گا. سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے. توجہ رہے. اگر سیدہ کے آنے پر نبی کھڑے ہوں گے اور ان کے وجہ سے سارے نبی کھڑے ہوں گے تو سیدہ کے برابر کا وجود علی کا. اب اگر میں یہ کہوں کہ علی مولا ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، نبی خاتم کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہے، تو اس میں مبالغہ کس بات کا ہے، اس میں غلطی کس بات کی ہے. مولا علی برابر ہے سیدہ کے. کائنات میں ایک جوڑا ہے جو صرف برابری کی بنیاد پر ہے. آپ کی محترمہ جو ہے ان کا خیال رکھیے گا، مگر وہ اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے اور کوئی شوہر اپنی بیوی کے برابر نہیں ہے. برابری کی بنیاد پہ تو جوڑا بنتا ہی نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے مولانا ہم نے تو یہی سنا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ جوڑا بنتا ہے. ہم سوچ لیتے ہیں مگر برابر کوئی نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگیاں قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر. جب جناب خدیجہ نبی کے برابر نہیں ہے تو کوئی اور زوجہ نبی کے برابر کیسے ہوتی ہے؟ دنیا کا کون سا جوڑا ہے جو جوڑے کے اندر برابری کی بنیاد پر ہو؟ صرف ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے، اور وہ ہے علی و بطول کا جوڑا. وہ ہے مولا علی و جناب زہرا کا جوڑا. لولا علی لما کان لفاطمۃ کفء علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. حضرت مریم کے برابر کوئی نہیں تھا تو بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی. جناب زہرا کے لیے اگر علی نہ ہوتے تو جناب زہرا کی شادی نہ ہوتی. ایک مریم بغیر شوہر کے اگر حضرت عیسیٰ کو لے آئیں تو اگر مولا علی نہ ہوتے تو بیٹوں کا آنا، بچوں کا آنا کوئی معجزے کے بغیر ممکن تھا، مگر شوہر کوئی نہ ہوتا فاطمہ کا. صرف آئے مولا علی کے کسی میں مقام ہی نہیں ہے جو جناب زہرا کے برابر بیٹھ سکے. سیدہ کے برابر بیٹھنے والا وجود صرف مولا علی کا ہے. آمادہ ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے نا کہ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفء علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. یہ بی بی زہرا کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ یہ مولا علی کی فضیلت ہے. علی وہ کہ جو کعبے میں آئے تو فضیلت اسے نہ مانے. کعبے میں آنا علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے.
علی ممبر نبی پر بیٹھ جائیں اس جگہ جہاں نبی بیٹھتے تھے اور لوگ کہیں کہ علی کہاں بیٹھ گئے، اور علی مولا ہاتھ مار کے فرمائیں یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں تو نبی کے دوش پہ بیٹھنے والا ہوں۔ جو علی ممبر نبی پر بیٹھنا اپنے لیے فضیلت نہ سمجھتا ہو، بلکہ وہ ممبر کی فضیلت ہو کہ علی آ کے بیٹھ گئے۔ جو علی بن ابی طالب بڑے بڑے فضائل اور مناقب میں فرماتا ہو کہ یہ تو علی کی وہ جو ضربت جو ثقلین کی عبادت پہ غالب ہے، وہ علی بن ابی طالب کے جہاد کا ایک منظر ہے۔ بڑے بڑے مقامات علی کی فضائل نہیں ہیں، ان چیزوں کی فضیلتیں ہیں علی کی وجہ سے۔ واحد فضیلت علی کی ہے کہ وہ فاطمہ کا شوہر ہے، جس میں مولا فخر کرتے نظر آئے کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں۔ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ، مولا علی کے جملے، وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُکْنَ وَارْسَا مَسُوسٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، میں بنت محمد فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، یہ آرمی چیف کی بیگم ہے، یہ صدر مملکت کی بیگم ہے، یہ گورنر کی بیگم ہے، یہ وزیر اعلیٰ کی بیگم ہے، یہ خاتون اول ہے، یہ پاکستان کے سربراہ کی بیگم ہے، یہ ایران کے صدر کی بیگم صاحبہ ہے۔ یہ دنیا کی بیگمات شوہروں پر فخر کرتی ہیں، یہ واحد جوڑا ہے، شوہر فخر کرتا ہے میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ جناب زہرا کا مقام، عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا ہم پہ احسان عظیم ہے کہ ہمارے دل و دماغ کی مالکہ جناب زہرا ہے۔ جی بچوں، جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مشق کرو اس دنیا کے اندر بی بی کے احترام اور تعظیم کے، اور ادب اور بی بی کی تعظیم کے حوالے سے کچھ اہتمام اور ادب کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت مجمع بیٹھا ہے، یہ جناب زہرا کے ادب میں آیا ہوا ہے۔ ہم اس وقت بی بی کی بارگاہ میں بی بی کو سلامی دینے آئے ہیں۔ یہ مجلس اعزا جناب زہرا کو سلامی ہے۔ کسے سلامی ہے؟ جس کے سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا علی نے فرمایا فاطمہ، اگر اتنا بھی ہوتا تو برداشت تھا، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ ایسا وقت آیا تھا۔ مجلس میں میرے سنی بھائی کی تشریف فرما ہے، یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو دنیا کی طلب ہے، دنیا کی خواہش ہے، یہ جو کرسی کی بھوک ہے، یہ انتہائی خطرناک بھوک ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے رنگ بدل دیتی ہے۔ پیسے کی طلب، دنیا کی طلب، کرسی کی خواہش، مجھے صدر بنا دو پھر چاہو جو کرتے رہو، مجھے کسی طرح ٹرسٹ کا، انجمن کا، ادارے کا، امام بارگاہ کا، مسجد کا، مدرسے کا، مجھے کسی طرح صدر بنا دو پھر تمہاری مرضی ہے جو کرتے رہنا، پھر میں تمہیں پوچھوں گا بھی نہیں، اور اگر مجھے صدر نہیں بنایا تو تمہارے اچھے کاموں پر بھی میں اعتراض کروں گا، یہ کیوں کر دیا مگر بغیر پوچھے ہوئے۔ یہ جو خواہش ہے نا، کرسی کی خواہش، یہ کم سے کم علی والوں کے دماغ سے نکلنی چاہیے، اس لیے کہ اس کرسی کی خواہش، منصب کی خواہش، اس خواہش نے اہل بیت کو رلایا ہے۔ یہ جتنے بھی اہل بیت کے دشمن، ائمہ اہل بیت کے جتنے قاتل گزرے ہیں نا، انہوں نے قتل ہی انہیں کرسی کی وجہ سے کیا کہ اگر یہ زندہ ہوں گے تو حق تو ان کا ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا، یہ زندہ ہوں گے آج نہیں کل، ان کے چاہنے والے کوئی تحریک اٹھا دیں گے، ہمیں مسئلے میں کھڑا کر دیں گے، کبھی زہر دے کے مار دیتے تھے، کبھی تلوار سے مار دیتے تھے۔ جو کرسی کی خواہش ہے نا، یہ جو بھوک ہے، یہ جو لالچ ہے، حب جاہ، جسے اخلاقی اور عرفانی زبان میں کہتے ہیں حب جاہ، جاہ اور منزل اور مقام کی خواہش، حب، اس کی خاطر ہر حرام کام بھی حلال ہو جائے گا اگر وہ مل جائے، اور حلال کام بھی جو ہے وہ حرام کر دیں گے اگر نہیں ملے گی۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ چند چیزوں سے، چند بیماریوں سے تو علی مولا کے شیعوں کو بچنا چاہیے۔ مثلا خواتین پہ ہاتھ اٹھانا، عورتوں کو مارنا، یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے، اس لیے کہ خواتین پہ ہاتھ اٹھانے والے، ان پہ ہم لعنت کرتے ہیں، اور جس خاتون پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیا اس کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت ہے؟ اگر اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے تو بی بی پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا، بی بی کی بچیوں پہ ہاتھ اٹھایا گیا تھا، جناب زینب کو تعزیانہ مارا گیا تھا،
بی بی امام حسین کی بیٹیوں کو مارا گیا تھا، حسین والے عورتوں کو نہیں مارتے۔ اسی طرح دوسری جو کمزوری ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے ذہن سے وہ کمزوری نکال دینی چاہیے، اور وہ ہے عزیزان گرامی کسی فقیر مسکین مجبور کا تماشا دیکھنا۔ ہم اگر ساتھ نہیں دے سکتے کسی مسکین کا، کسی مجبور کا، تو کم سے کم اس کا تماشا دیکھنے بھی نہ جائیں۔ نہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم اس محفل میں نہیں بیٹھیں گے جہاں کسی کو ذلیل کیا جائے گا، ہم اس جگہ پر نہیں جائیں گے جہاں کسی کو شرمندہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسا نہیں کرتے۔ امام سجاد سے امام حسین نے فرمایا تھا، جب مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو یہ کہہ دینا کہ کسی اسیر کا، کسی مجبور کا تماشا نہ دیکھو۔ ایسے ہی جو تیسری بیماری ہے وہ حب جاہ ہے، کرسی کی خواہش، اس کی خاطر لڑائیاں، اس کی خاطر گروپنگ، اس کی خاطر نفرتیں، اس کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، یہ علی والے نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ اس کرسی کی طلب نے اہل بیت کو کھڑا کیا ہے۔ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو اور امام سجاد کھڑے ہوں، کرسی پہ کوئی بیٹھا ہو، جناب زہرا کھڑی ہو، بی بی کی شہادت کی مجلس ہے نا، چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے میرے ساتھ۔ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے، اور دروازہ بھی وہ دروازہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، وہ جناب زہرا کا دروازہ ہے۔ جس دروازے پہ کھڑے ہو کر ملک الموت اجازت مانگتا ہو وہ دروازہ ہے۔ سرکار دو جہاں جناب زہرا کے گھر میں ہے، ملک الموت نے، موت کے فرشتے نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ سے ملنا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ وہ واپس چلا گیا، پھر آیا، پھر اسی نے آواز دی۔ بی بی نے فرمایا میں نے تمہیں ابھی بتایا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، پھر وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ جب آیا تو نبی نے آنکھیں کھول دی، فرمایا فاطمہ یہ تمہارے گھر کی تعظیم ہے کہ ملک الموت تمہارے گھر میں آنے سے پہلے تم سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ اے میری بچی سے آنے کی اجازت دے دو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب جناب زہرا کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا نا۔ تفسیر روح المعانی علامہ حقی کی تفسیر ہے، سنی اہل مدینہ نے لکھا ہے کہ جب ملک الموت جناب زہرا کے قریب آنے لگا فلم طرز بقبضہا، بی بی نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں یہ میرے قریب آئے۔ ہاں، ملک الموت واپس چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا یا اللہ فاطمہ زہرا مجھے راضی نہیں ہے کہ میں ان کی روح قبض کروں۔ جناب زہرا کی روح کو خود اللہ نے قبض کیا ہے۔ وہ جو قرآن میں ہے نا، ایک آیت کہتی ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، ایک آیت کہتی ہے کہ ملک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے، ملائکہ روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ جب روحوں کو قبض کرتا ہے تو کس کی روح کو ڈائریکٹ؟ ملک الموت بیچ میں نہیں آئے گا، میں خود فاطمہ کو لینے آ رہا ہوں، میں خود فاطمہ کی روح کو قبض کروں گا۔ یہ منظر کربلا میں بھی نظر آیا، جب کربلا میں امام حسین کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آگے بڑھا نا، تو اس نے کہا یا اللہ کہاں سے روح نکالوں، حسین کے تو پیر بھی زخمی ہیں، یا اللہ میں کہاں سے روح نکالوں، حسین کا تو ہاتھ بھی زخمی ہے، یا اللہ میں حسین کی روح کو کہاں سے نکالوں، حسین کا تو سینہ بھی زخمی ہے۔ پھر کہنے لگا یا اللہ حسین کی تو آنکھیں بھی اور پیشانی بھی زخمی ہے۔ آواز قدرت آئی ہے ملک الموت پیچھے ہٹ جا، اب اللہ حسین کی روح کو قبض کرے گا۔ چند ہستیاں ہیں جن کی روحوں کو خود اللہ نے قبض کیا ہے، کیسے سمجھیں گے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، معرفت کا میدان ہے۔ جناب زہرا اس مقام کی حامل بی بی جس کے دروازے پہ ملک الموت بھی ٹھہر جاتا ہو، اس دروازے کو جلا دیا گیا۔ جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک ظالم نے اپنے غلام قدفس سے کہا کہ اسے لات مار کے گرا دے۔ اس نے سیدہ کے دروازے پر جب لات ماری ہے تو دروازہ بی بی پہ جا کے لگا ہے، اور بی بی پہ وہ جو دروازہ جلتا ہوا دروازہ لگا ہے نا، تو بی بی کے دروازے کے اندر لوہے کی کیلیں تھیں، 2 کیلیں جناب زہرا کی پسلیوں میں چلی گئیں۔ مولا علی نے چیخ مار کے گریہ کیا ہے جب جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے نا۔ سلمان فارسی کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں، میں 2 جملے کہہ رہا ہوں۔
مولا علی غسل دے رہے ہیں جناب زہرا کو. جناب سلمان فارسی سے کہا سلمان تم گلی میں کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کوئی آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ابھی جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا، کیونکہ فاطمہ نے وصیت کی ہے میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، مجھے رات کی تاریکی میں آئے علی دفنا دینا. سلمان گلی میں کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو رونے کی آواز بلند ہوئی. غسل دیتے ہوئے علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی. میں نے سیدہ کی تدفین کے بعد مولا علی سے پوچھا یا علی آپ جیسا صابر امام میں نے نہیں دیکھا، مگر آپ کے رونے کی آواز گلی میں آ رہی تھی. کہنے لگے سلمان میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا، سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی. فاطمہ نے نہیں بتایا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرے بازوؤں پہ ورم ہے. رات کی تاریکی میں جنازے کو غسل دیا، کفن پہنایا. جب جنازہ تیار ہو گیا فرمایا اب حسن و حسین کو بلا لاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں نا. چھوٹے بچوں کی ماں اگر مر رہی ہو تو ان بچوں کو کوئی روک نہیں سکتا رونے کے لیے، اور چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے تو اسے فکر یہ ہوتی ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا. اجرکم اللہ. جب مولا علی نے فرمایا نا حسن حسین زینب ام کلثوم دیکھو تمہارے رونے کی آواز گلی میں نہ چلی جائے، دیکھو پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ جنازہ اٹھ رہا ہے. سنیں گے میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے یہ جملے سنے کہ مولا علی یہ کہہ کر گئے بچوں سے کہ رونے کی آوازیں بلند نہ ہو جائیں. تو چاروں بہن بھائی، دونوں بہنیں اور دونوں بھائی، حسن حسین، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، یہ چاروں بہن بھائی اپنی آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں رونے کی وجہ سے پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے اور سیدہ کے جنازے میں لوگ آ جائیں. تو بی بی نے حکم دیا ہے کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا علی نے فرمایا اب حسن حسین زینب ام کلثوم کو ماں کے پاس لے آؤ. سارے بچے دوڑتے ہوئے آئے. کسی بچے نے سینے پہ سر رکھا، کوئی پیر پکڑ کر بیٹھا تھا، کوئی سر پہ بوسہ دے رہا تھا. سب بچے ماں سے لپٹ کے رو رہے تھے. مولا علی نے غور سے دیکھا کہ حسین نہیں ہے، دیکھا حسین ان بچوں میں نہیں ہے، تو مڑ کے دیکھا تو حسین دور کھڑے رو رہے تھے. تو مولا نے فرمایا حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی. تو وہیں سے روتے ہوئے فرمایا بابا جب بھی ماں کے قریب جاتا تھا ماں مجھے گلے لگاتی تھی، آج حسین یتیم ہو گیا. آج میری ماں مجھے گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے، سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے. جب حسین نے یہ جملے کہے نا فوراً جناب زہرا کا کفن کھلنا شروع ہو گیا. معجزہ جناب زہرا نے دکھایا، دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر لے آئیں. بی بی نے دونوں ہاتھ حسین کی طرف پھیلا دیے اور حسین دوڑتے ہوئے آئے اور جناب زہرا نے دونوں ہاتھ حسین کی پشت پہ رکھ دیے اور دونوں ماں بیٹے مل کے رونے لگے. آواز آئی اے علی حسین کو زہرا سے علیحدہ کر لیجئے. بس آخری جملہ آواز حاطف غیبی آئی، غیب کی آواز آئی یا علی حسین کو زہرا سے علیحدہ کر لیجئے. اس منظر کو دیکھ کر عرش کے فرشتے رو رہے ہیں، عرش پر فرشتوں میں کوہرام بپا ہے. مولا نے کتنے پیار سے اپنے بیٹے کو ماں سے علیحدہ کیا ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا. حسین ماں کو چھوڑ دو، حسین ماں کو جانے دو، حسین زہرا کو جانے دو. سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر جنہیں کربلا کے میدان میں حسین کے لاشے سے اٹھایا گیا تو تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے. بچی بابا کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، کوئی نہ تھا جو زہرا کے بچوں کی حفاظت کرتا. الا لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ